الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس شفا ٹی وی پر آپ نے اس سلسلے میں کئی پروگرام دیکھے اور کوشش میری یہ رہی کہ آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف توجہ دلاؤں جو یوں کہہ لیں کہ سائنس سے متعلق ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتی ہے۔ یقیناً قرآن کریم ایک سائنس کی کتاب نہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ صرف سائنس بلکہ کوئی علم ایسا نہیں اس دنیا کا اور کائنات کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس کی بنیاد آپ کو اس قرآن میں نہ ملے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے جو عنوان رکھا ہے وہ ہے جانوروں کی اقسام یا تخلیق جانور کہہ لیں آپ، اور یقیناً بہت سارے اقسام کے جانور ہیں، اور اس کے لیے میں نے جو بہت بنیادی پہلی آیت کریمہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کریم میں تلاش کی اور کوشش کی کہ ایک بنیادی بات سے ہم اپنی بات شروع کریں، تو میں نے سورہ انبیاء کی 30ویں آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا آپ کے سامنے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ And we have made everything, every living thing from water. We have made every living thing from water. ایک بہت بڑا قانون آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی جاندار چیز ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی، یا جاندار چیز کی بنانے کی ابتدا ہم نے پانی سے کی، یا پہلا جاندار اگر بنا یا وجود میں آیا، خلق ہوا تو پانی کے اندر یا پانی سے۔ بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں اس کے۔ سائنس دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم تخلیق پہ جاتے ہیں انسان کی، اور اس سے پہلے جاتے ہیں تخلیق جانور پر، تو جانور کی اقسام تو بعد میں آئیں گی، ان کی کیٹیگری کلاسیفیکیشن تو ہم بعد میں سمجھیں گے اور کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلا جانور کب اور کہاں تخلیق پایا۔ آسمان میں اڑتا ہوا، زمین پہ چلتا ہوا، زمین پر دوڑتا ہوا، زمین پر رینگتا ہوا، یا پانی کے اندر تیرتا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم پیلنٹولوجی جو ایک سبجیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، جس کے اندر ہم پاسٹ لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں، زولوجی آپ کی پریزنٹ لائف کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور پیلنٹولوجی جو ہے ڈسپلن وہ پاسٹ لائف کی اسٹڈی کرتا ہے۔ تو جو ڈسپلن پیلنٹولوجی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ جانور ہیں جتنے بھی، ان کے ریورس ایولیوشن میں ہم جاتے ہیں۔ جب ریورس ایولیوشن پر ہم جائیں گے تو ہوتے 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 ہم کہیں ایک حد تک پہنچیں گے جہاں ہم یہ کہہ سکیں گے پہلا جانور یہاں سے تخلیق پاتا ہے۔ پیلنٹولوجی کی جو کتابیں اگر آپ پڑھیں ڈسپلن، اس کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی
کہ سب سے پہلے جو جانور تخلیق پاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ پانی کے اندر ہے، وہ ہے انورٹیبریٹ کا ون سیل اینیمل. پھر اس سے ظاہر بات ہے وہ پانی میں ہوا، اور اس کے بعد اسی سے پھر ملٹی سیل کے انورٹیبریٹس آئے، اور اس انورٹیبریٹ کے اندر پھر ورٹیبریٹ والے آئے، جس میں فرسٹ ورٹیبری جانور جو ہے وہ آپ کا فش ہے. پھر فش سے ایمفین بنے، پھر ایمفیبین سے ریپٹائل، اور پھر ریپٹائل سے برڈز، اور پھر آپ کے میملز لائک دیٹ. یہ تو سائنس نے ظاہری بات اپنی بات کی. اگر ہم قرآن کریم پر غور کریں، ہمیں اب کوئی آپ سمجھیں کہ صاحب میں اس کو زبردستی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت وہ عقل میں ڈالتا ہے انسانوں کی، اور انسان ویسے ہی چیز کر دیتا ہے. انسان خود تو کوئی تخلیق کرتا ہی نہیں کوئی چیز، وہ تو دل میں کوئی بات آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، وہ تخلیق اس سے چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کو ہم تخلیق کہتے ہیں اپنی زبان میں. لیکن ہم تو تخلیق کرنے والے نہیں ہیں. انسان کوئی چیز جو ہے وہ تو اسیمبل کرتا ہے اس طریقے سے، نالج کو اسیمبل کرتے ہیں ہم، ظاہری بات اسی طریقے سے، اور ہم اس سے بعد ہم کوئی بات کہتے ہیں. تو سائنسی دنیا کے اندر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے لائف جو شروع ہوئی وہ پانی سے شروع ہوئی، یا پانی میں شروع ہوئی، یا پانی کے اندر شروع کی گئی. اور یہاں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ انبیاء کی 30ویں آیت، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ نور کی، اگر آپ تلاوت کریں، اور اس کی آیت نمبر 45، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And Allah has created every beast from water. Of them is one that walks on his belly, and of them are one that walks on his forefoot. Allah creates what He pleases. Undoubtedly Allah can do everything. اس سورہ نور کے اندر اگر ہم بہت تفصیل میں جا کر گفتگو کریں تو یقیناً ایک بہت چیز سامنے آئے گی. بہرحال اتنے وقت نہیں میرے پاس بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن بات یہاں بھی واضح طور پر اللہ فرما رہے کہ اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، یعنی ابتدا بھی پانی سے کی، اور کوئی بھی جو جانور ہے جو بنتا ہے تخلیق پاتا ہے وہ پانی سے بنتا ہے. ظاہر بات ہے کہ میل فیمیل جب ملتے ہیں تو پھر یقیناً ایک چیز جو ہے وہ پروڈکٹ سامنے آتی ہے. تو اسی پانی سے ظاہر بات ہے ایک انسان بھی تخلیق پاتا ہے قطرے پانی سے. تو اصل بنیاد جو ہے وہ اسی پانی کے اندر ہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. اب جب جانور سے اللہ نے پیدا فرمائے، جسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے پانی کے اندر انورٹیبریٹس جانور ہیں، جو کہ ہمارے ایک جیولوجی جو ایک علم ہے اس کے لحاظ سے جو ہم ایج نکالتے ہیں اولڈسٹ لائف، وہ ہمارے پاس آتی ہے تقریباً 600 ملین ایئرس. تو 600 ملین ایئرس بیفور ون سیڈ لائف تھی پانی کے اندر جو انورٹیبریٹس ہے. اور انورٹیبریٹس میں بھی بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے کنگڈمس ہیں. اسی میں سے ایک بہت اہم نام ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو ہم کورل کہتے ہیں یا مرجان کہتے ہیں. وہ بھی ایک انورٹیبریٹ اینیمل ہے. آپ جا کے دیکھتے ہوں کہ بہت ساری سمندر کے قریب سیپیاں نظر آتی ہیں، وہ سارے انورٹیبریٹس ہیں. تو انورٹیبریٹ کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کے اندر ورٹیبری نہیں ہوتی ہے، اور ایک ہول کے اندر وہ رہتے ہیں، اور اگر وہ اس کے اندر جانور ہے تو باہر نکل کر وہ کرال کر لیتا ہے زیادہ. پھر اسی انورٹیبریٹ سے جو پہلا جانور پانی کے اندر ورٹیبریٹ بنا وہ تھا فش بنی. اور اس کے بعد وہ فش جو ہے ظاہر بات ہے کہ جب ایسے اس کے اندر
ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی رہی تو اس کے اندر پھر ایمفیبینس بنے. اب ایمفیبینس وہ جانور ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں وہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پہ بھی خشکی پہ بھی رہتے ہیں. بہت سارے ایسے جانور جن کو آپ دیکھا ہوگا کہ پانی میں بھی باقاعدہ تیرتے ہیں رہتے ہیں اور زمین پہ بھی چلتے ہیں, ایمفیبینس. پھر ایمفیبینس جو ہے مکمل طور پر جب لینڈ پر آ گئے, لینڈ اینیمل بن گئے, ان سے پھر آپ کے پاس یہ ریپٹائل بنے اور پھر آپ کے پاس ڈائنوسار جیسے جانور بنے, پھر میملز بنے. اب زولوجی کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, وہ اس کی کلاسیفیکیشن کو بھی جانتا ہے, اس کی ٹیکسونومی کو جانتا ہے. ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹ پہلے دو کلاسیفیکیشن ہوں گی, پھر ورٹیبریٹس کے اندر کلاسیفیکیشن ہوں گی. ہمارے مسلمان سائنسدانوں کو, یعنی جو زولوجیکل سائنس کے ہیں, انہوں چاہیے قرآن کریم کی طرف بھی توجہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن کریم جو اصل ماخذ ہے ہمارے علم کا, وہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ کیا بنیاد ہونا چاہیے ان اینیملز کی کلاسیفیکیشن کی. تو بڑی سمپل کلاسیفیکیشن قرآن نے دی, بہت ہی سمپل. ان میں یہ ہے کہ کوئی تو اپنے 2 پاؤں سے زمین پہ چلتا ہے, بہت سارے جانور ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, اور بہت سارے جانور ہیں کہ جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, 4 لیگس ہوتے ہیں ان کی, اور بہت سارے جانور جن کے کوئی لیگ ہی نہیں ہوتا, وہ زمین پر رینگتے ہیں, اسنیک جیسے جانور, ریپٹائل جو ہیں. یعنی اسنیک سے تو کسی قسم کے بھی پاؤں نہیں ہوتے, وہ تو بس بل کھاتا ہوا چلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے اینیمل ہیں. تو اب یہ جو کیٹیگری ہے یا کلاسیفیکیشن ہے, یہ قرآن کریم دے رہا ہے کہ آپ بنیادی طور پر ان اینیملس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پھر آپ مزید آگے جائیں گے, مزید اس کی کلاسیفیکیشن آپ کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن ایک بنیادی چیز جو قرآن دے رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے کہ ان میں بہت سارے جو ہیں پیٹ پہ چلنے والے ریپٹائلس ہیں. کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے, کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے. اگر آپ ذرا سا کائنات کے اندر غور کریں اور رینگنے والے آپ کیڑے مکوڑے دیکھیں, حشات الارض جنہیں ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقسام ہیں, چھوٹے بڑے سائز کے اندر. اس میں بڑا اچھا ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ آپ کا اسنیک ہے, جو کہ چھوٹا سائز لے کر بڑے سے بڑا ہوتا ہے. لیکن اسے اور بھی بہت سارے اس کے اندر اینیمل ہیں, بہت سارے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ تو قرآن نے یہ کہا نا کہ آف دیم از ون دیٹ واکس آن ہز بیلی, ظاہر پیٹ کے بل چل رہا ہے یا وہ رینگ رہا ہے اس کے اندر. اور پھر آپ کے پاس ایک کیٹیگری ہے جو ظاہر رینگ رہے ہیں. اب جتنے بھی انورٹیبریٹس ہوتے ہیں نا, وہ بھی سارے کے سارے وہ رینگتے ہیں, وہ کوئی دوڑ نہیں سکتے اس کے اوپر سمندر کے اس میں. یا تو وہ سوئمر ہوتے ہیں یا فلوٹر ہوتے ہیں, یا اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ بالکل اپنے پیٹ کے ساتھ زمین کے ساتھ چلتے ہیں یا رینگتے ہیں. اس میں بہت ساری کیٹیگری ہیں. میں اب ان آرگنزم کی بات ہی نہیں کر رہا جن کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں, جن کو ہم وائرس کہتے ہیں, جن کو ہم ایلگی کہتے ہیں, لیکن وہ بھی آرگنزمس ہیں, ان کی میں گفتگو نہیں کر رہا. وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ کیٹیگری بھی ہے. میں تو پراپر اینیمل کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ورنہ ایک ہے گروپ جس کو نہ اینیمل میں رکھا جاتا ہے نہ پلانٹ میں رکھا جاتا ہے, درمیان میں رکھتے ہیں, اسی قسم کے ایلگی وغیرہ کہلاتے ہیں. پھر آپ اگر دیکھیں جتنے بھی پرندے ہیں, ان کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو 2 پاؤں ہوتے ہیں ان کے, تو وہ 2 پاؤں میں تھوڑا بہت چلتے بھی ہیں, اور پھر ان کے 2 پر بھی ہوتے ہیں جس پہ وہ اڑتے بھی ہیں. دونوں چیزیں ان کا کامن ہوتی ہیں. یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف اڑتے ہی ہوں, پاؤں پہ نہیں چل پاتے ہوں. جو ان کے 2 پاؤں ہوتے ہیں, اگر آپ نے کوئی سا بھی پیرٹ دیکھا ہو یا اس قسم کی چڑیاں دیکھی ہوں, برڈز دیکھی ہوں, بات ہو جو ہے وہ زمین پر آپ کو چلتی نظر آئے گی 2 پاؤں کے اوپر, اس کے بعد پھر وہ اڑتے بھی ہیں. یہ چیزیں اس میں کامن. ہم سائنس کو دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ ہوائی جہاز جو انسان نے بنایا اس کی تھیوری کیا تھی؟ تھیوری اس نے جانوروں سے لی ہے کہ جانور کیسے اڑتے ہیں. جو اڑنے والے جانور ہیں ان کی ہڈیاں
اور جو دنیا میں چلنے والے جانور ہیں، چوپائے جسے ہم کہتے ہیں، یا مختلف اور بڑے جانور ہیں، ان کی ہڈیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو پر ہلاتا ہے پرندہ، وہ اپنے اندر ہوا بھرتا ہے، اس کی ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے اندر پورس ہوتا ہے، ہوا جاتی ہے اندر، تبھی تو یہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر یہ اڑتا ہے۔ جس طریقے سے آپ ہوائی جہاز میں جب بیٹھتے ہیں، اس کے بھی دو پر آپ نے دیکھے ہوں گے، جب یہ بہت تیز دوڑتا ہے اپنے اندر ہوا بھرتا ہے، جب یہ ہوا بھر لیتا ہے جہاز بہت زیادہ، اتنی زیادہ، تو پھر یہ اپنے آپ کو اٹھا لیتا ہے جہاز، پھر اڑنے لگتا ہے۔ جب ادھر موشن میں ہے اور وہ آگے اس طریقے سے، تو وہ اڑتا رہے گا۔ اینی تھنگ از ان موشن، جب تک کہ بہت ریزسٹنس نہ ہو، اٹ ول ریمین ان موشن، وہ آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے بہت اچھا آبزرور ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی آبزرویشن ہی سے تو سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اگر آبزرویشن نہ ہو تو سائنس ترقی نہیں کر سکتی۔ تو جتنے بھی پرانے سائنٹسٹ ہیں، دیور گریٹ آبزرور، جنہوں نے جہاز بنائی، دنوں نہیں بنا لیا، بلکہ جارے انہوں نے جانوروں کو دیکھا، اسٹڈی کی، اور پھر اس قابل ہوئے کہ یہ ٹیکنالوجی لے کر آئے کہ ایسی مشین بنے جس کے اندر ہوا بھری جا سکے، اور پھر وہ لے کر اڑے۔ تو پرندوں کو آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں، اس کی آپ کو پرندے کے سائز ملے گا، اس کی کلر آپ دیکھیں گے، ایک ایک پرندے کے اندر 20 کلر ملتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہی وہ انڈا دیتا ہے پرندہ، انڈے کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، زردی وغیرہ، لیکن اس کے اندر کیا بات ہے کہ جب وہ چوزا نکلتا ہے تو اس کے اندر 50 کلر ہوتے ہیں۔ کہاں سے آ جاتے ہیں کلر؟ یہ ساری قدرت ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی کریشن ہے، یہ ہماری کریشن نہیں ہے، ہم تو جو رنگ ڈالیں گے وہ نکلے گا، زیادہ آگے نہیں ہوتا، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی، جیسے میں نے پہلے بھی کہیں بتایا تھا کہ ایک ہی سوائل ہوتی ہے، اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے پھل بھی نکل رہے ہیں، سبزی بھی نکل رہی ہے، اور جڑی بوٹی بھی نکل رہی ہیں، ایک ہی سوائل ہے۔ اس کے اندر کسی میں کڑواہٹ ہے، کسی میں مٹھاس ہے، کسی میں کوئی پھیکا ہے، کوئی میٹھا ہے، یہ سب قدرت۔ تو آپ پرندوں کو دیکھیں کہ جو اس طریقے سے اپنے اڑتے ہیں۔ پھر ایک جو کیٹیگری کہلاتی ہے، جن کو ہم 4 پاؤں والا جانور کہتے ہیں، 4 فیٹ اینیمل کہتے ہیں، وہ ان کی بھی ہر جانور کی تعداد جو ہے وہ اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا انسان کتنے ہیں۔ مختلف علاقوں میں بہت سارے ہیں جو دنیا میں باقی جگہ نہیں ملتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سائز جو آیا ان 4 اس کے اندر، وہ آیا ڈائنوسار کا۔ لیکن آپ نے نام سنا ہوگا، بچوں کے کھلونے بھی دیکھے ہوں گے ڈائنوسار کے، تو یاد رکھیے یہ ڈائنوسار بنایا ہوا جانور نہیں ہے، خیالی جانور نہیں ہے، یہ حقیقت میں اتنا بڑا جانور تھا جس کی دم سے لے کر اور اس کی منہ تک کی جو لمبائی ہے وہ 80 فٹ تھی، 1-2 فٹ نہیں، 80 فٹ۔ یہ اتنے بڑے بڑے جانور تھے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے، اگر آپ بہت چھوٹے جانور میں چلے جائیں، 4 پاؤں کے اوپر بھی آپ کو بہت چھوٹے جانور مل جائیں گے، جو کہ فٹ بھر کے بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی کم ہوں گے۔ یعنی کیڑوں میں تو خراب جائے بات کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے سے بڑا سائز بنانے پر قادر ہے، اور چھوٹے چھوٹے بنانے پر قادر ہے۔ یہ جو پھر بڑے جانور کے اندر کسی کی گردن معلوم ہے بہت لمبی ہے، کسی کی معلوم ہے کہ دم بہت لمبی ہے، کسی کا حجم بہت زیادہ ہے، کس اور، لیکن کیونکہ سب کے 4 ہاتھ پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گروپ بنا دیا۔ تو کیٹیگرائزیشن جو قرآن نے کی وہ یہی کی کہ جو پیٹ پر چلنے والے ہیں، یعنی رینگنے والے ہیں، جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، اور جو 4 پہ چلنے والے ہیں۔ سائنسی دنیا میں انسان بھی 2 پاؤں پہ چلنے والا زبان والا جانور کہلاتا ہے، جو کہ اسلام میں ہم اس کو جانور نہیں کہتے۔ ہم بھی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نہ جانور ہیں، نہ ہمارا جانور سے کوئی تعلق ہے، بلکہ سارے کے سارے جانور جو ہیں اگرچہ ہم سے پہلے تخلیق پا چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس طرح چاہے جو چاہے بنا دیتا ہے چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیا بناتا ہے، کس طرح بناتا ہے، یہ ہم ذرا غور کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جانور جو دودھ والے جانور جو میملز کہلاتے ہیں، کھاتے کیا ہیں؟ چارہ نکالتے کیا ہے؟ وٹامن سے بھرا ہوا دودھ۔ کہاں سے وٹامن آ جاتے ہیں؟
تو یہ تو اللہ کی مشینری ہے کہ جس طرح کہ دنیا کے اندر ہماری مشینری کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، کوئی لیکوڈ بنا رہا ہے، کوئی پاؤڈر بنا رہا ہے، یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں، یہ خاص طور سے میملز جو ہیں، میملز کے اندر جو ہے میجورٹی جو ہے وہ گھاس پھوس کھانے والی ہے. اور وہ جانور خاص طور سے جو میملز والے میں نے ذکر کیا، قدرت دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اس کے اندر دودھ پیدا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ سورہ مومنون کے اندر ہے. اور سورہ ایک اور سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے. قدرت اپنی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے، تو قدرت اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، جو اس ٹیکنالوجی کو ہمیں سمجھنا ہے. قدرت یہ کہہ رہی ہے انسان نے جانور نے جو چارہ کھایا، اب چارہ جب اس کے پیٹ میں گیا، اب ظاہر بات ہے اس سے خون بھی بنے گا اور گوبر کی طرف مٹیریل جائے گا. اور ابھی وہ جو اس کے معدے کے اندر وہ چیز ہے، ابھی وہ گوبر نہیں بنی ہے، ابھی وہ گوبر اور خون بننے سے پہلے اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے. اور وہ انسٹرکشن جو ہے وہ میملز جو ہے دودھ کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں. گائے بھینس جو ہے معلوم ہے شیر و دودھ دے دیتی ہیں، کھاتی ہیں وہ چارہ. تو بڑا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانیاں رکھی ہیں سمجھنے کے لیے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. یہ جو اگر سائنس اگر آج کہے گی کہ اس طرح ہو رہا اس طرح ہوا، وہ بے شک سائنس آبزرویشن کی بات کہہ رہی ہے، لیکن ذمہ داری ہمارے مسلمانوں کی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم پہلے قرآن پڑھ لیا کریں اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ لیں کہ قرآن نے باقی علوم متعلق کیا کہا ہے. ہم تو صرف نماز روزے کے مسائل اس میں دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو نماز روزے کے مسائل دیکھنا حق ہے اس کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ قدرت کا بھی دیکھنا اس کے اندر حق ہے. ہم سمجھیں اس میں کیا ہے. تو ناظرین کرام، یہ تھوڑا سا میں نے آج گفتگو کی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جانور بنائے ہیں ان کو ہم کس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آدھ جگہ میں نے ذکر کیا اللہ کی قدرت کا کہ کس طریقے سے جانوروں میں دودھ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ مطالعہ کریں قرآن کریم کا، ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے ان باتوں کو جو سبجیکٹ کے آدمی ہیں. میں تو ایک جنرلائز گفتگو کرتا ہوں، لیکن جو سبجیکٹ کا آدمی ہے، اگر زوالوجسٹ ہے، وہ جب قرآن آیت ایسی آیت کا مطالعہ کرے گا، وہ بہت ڈیپتھ میں جا کے مطالعہ کر سکتا ہے، مجھ سے بہتر کر سکتا ہے، وہ پھر کوئی چیز سامنے لا سکتا ہے. تو مطالعہ کرتے رہیے قرآن کریم کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.